جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اور یہ زبان سے جب اقرار کر بیٹھا ہے، اپنے دل میں جب اس کی تصدیق کر لیتا ہے، جب بندے ان باتوں کو مان لیتا ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جمے رہ گئے، پھر اسی پہ اپنی زندگی بسر کی، پھر اسی کبھی دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھے۔ پریشانیاں کتنی آئی، مصیبتیں کتنی آئی، دنیا کی اندر طرح طرح کی چیزوں کو دیکھا، بہکانے والے شیاطین بھی آئے، ابلیس کی طرح لوگوں نے بہکایا، وسوسے دلوں میں پیدا ہوئے، پھر بھی یہ آواز لگاتا ہے کہ میری استقامت اسی پہ رہے گی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ وہی راہ ہوگی جو راہ ہماری جنت کی اور جانے والی ہوگی۔ قرآن و حدیث کو لے کر وہ بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یوں ہی اس لیے بیان فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، پھر اسی دین پہ مضبوط ہو جاتا ہے، لاکھوں پریشانیاں آئے کچھ بھی ہو وہ اپنے دین پہ چلتا ہے، اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ ابھی پریشانیاں اللہ والوں گنانے کا وقت نہیں، یہ وہ ٹائم نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو شمار میں کراؤں، میں ان چیزوں کو بتلاؤں۔ یوں جان لو کہ پریشانی خواہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، خواہ دور کی ہو کہ نزدیک ہو، خواہ دنیاوی آزمائش کسی طرح کی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی استقامت دین اسلام پہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے دنیا والو، او کلمہ ادا کرنے والو، او مسلمان کہلانے والو، میں تمہاری آزمائش ضرور کیا کروں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ میں کبھی خواب دلا کر، کبھی دشمنوں کا یلغار تیرے اوپر آئے گا، کبھی دنیا کے لوگ تمہیں نیست و نابود کرنے کی در پہ آئیں گے، کبھی تمہیں دنیا مٹانا چاہے گی، کبھی طرح طرح کی مصیبتوں میں تمہیں ڈالے گی، کبھی تیری مسلمان ہونے کے لیے اتنا زیادہ مشکل تمہیں معلوم لگے گا، یوں لگے گا کہ گھر سے مسلمان بن کے نکلوں، کوئی آدمی ٹوپی پہنا ہوا دیکھ لے شاید مصیبتوں میں ڈال دے گا، کوئی آدمی ٹوپی میں دیکھ لے، کرتا پاجامے میں دیکھ لے شاید مصیبت میں اس لیے ڈالے گا کہ مسلمان ہے، یہ سوچ کر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ من الخوف، اللہ رب العالمین فرمایا کبھی خوف آئے گا، پریشانی یہ آئے گی، والجوعی، اور کبھی کبھی میں اس طرح سے بھی آزمایا کروں گا، قحط سالی آئے گی، مالوں میں کمی آئے گی، دولت تیری چھین لی جائے گی، تیری بلڈنگوں پہ بلڈوزر چلایا جائے گا، تیرا گھر توڑا جائے گا، تیرے گھر کو بغیر کسی قانون کی بنایا ہوا سمجھا جائے گا، تیرے سامنے تیرے بیٹے کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے گا، تیرے اوپر مصیبتیں لاکھوں آئیں گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی ڈال کر بھی میں آزمایا کرتا ہوں۔ والانفس، کبھی تیری جان لی جائے گی، کبھی موب لنچنگ کی ذریعے سے تمہاری جان جائے گی، کبھی لوگ تمہاری اوپر یوں ہی ٹوٹ پڑیں گے، میں تیری جان لے کر بھی آزمایا کروں گا، لیکن او لوگو، او میرے بندو، یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں تو یہ آزمایا کروں گا، میں اپنے بندوں سے سودا کر چکا ہوں، میں اپنے نیک لوگوں سے کلمہ ادا کرنے والوں سے میرا یہ سودا ہو چکا ہے کہ او لوگوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جان بھی، مومنوں کا مال بھی خرید لیا اس کے بدلے کہ او مومنوں تمہیں ان چیزوں کی بدلے جنت ملے گی۔ یہ تیری جان جو جاتی ہے، تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا مومنوں سے اللہ نے سوداگری کی، مومنوں سے اللہ نے اس کی جان کو خرید لیے، مومنوں سے اللہ نے اس کے مال کو خرید لیے، اور فرمایا بدلے میں کیا دیا؟ جب کوئی آدمی کوئی سامان دنیا میں خریدا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے یا کوئی سامان دیتا، اس کی عوض میں کوئی چیز لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور لوگوں میں تیرے لیے ایسی نعمتوں کی میں نے تیاری کی، ایسی نعمتوں کی ذریعے سے میں نے تیری جان بھی تیرا مال بھی خرید لیا ہے۔ اور خریدنے کا مطلب یہ کہ او میرے بندی، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں اپنے جسم و جان میں کوئی اختیار نہیں، تیرا مال ہو پھر بھی میری اختیار میں رکھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں ان تمام چیزوں کی بدلے میں تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آزمائشیں بھی آتی، مصیبت بھی آتی ہے۔ یوں کسی نے کہہ دیا کہ مصیبت عین رحمت ہے، اگر ہو مومن صادق مصیبت عین رحمت ہے، اگر ہو مومن صادق کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے۔ پروانوں کو پتہ نہیں ہوتا، آگ کے پاس میں جاؤں گا، چراغ کے پاس میں جاؤں گا، وہ چراغ مجھے جلا دے گی، وہ مجھے راکھ کر دے گی۔ اللہ والو، جب کوئی آگ جلاتا ہے، حشرات ارض زمین کے کیڑے مکوڑے آ کر آگ میں کودنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کیڑے مکوڑے کو آگ سے، لیکن آگ کو تو دیکھو کیسے جلا کر بھسم کر دیتی۔ فرمایا یہ مصیبت جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک تکلیف کی بدلے میں نیکیاں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ فما بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، کبھی فصلیں برباد ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں میں جب بندہ خرا اتر جاتا ہے، جب بندہ مصیبتوں پہ صبر کر رہا ہوتا ہے، جب صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین عرش والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ آواز یوں لگاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت آ جاتا ہے، جب دنیا سے جدائی کا وقت قریب آتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت آ کر اسی بشارت دیتی ہے، اسے خوشخبری دیتی ہے، اسے آ کر کی یہ سنایا کرتی ہے کہ آؤ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔
فرشتے آ کر بشارت دے دیا کرتا ہے، فرشتے آ کر جنت کی خوشخبری دیا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تیرے لیے جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا جنت ملے گی، اور اسے آ کر بشارت دیتی ہے کہ دنیا چھوٹنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے، مسلمان بن کے اپنی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی، اب تیرے بدلے کا وقت قریب آ گیا، اب تجھے ان تمام چیزوں کا بدلہ ملے گا، ان تمام چیزوں کی عوض تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور دنیا میں اپنے مال و دولت، اپنی اہل و اولاد کی چھوٹ جانے کا غم نہ کرو۔ اور ہمارے آپ کے اوپر مصیبت آئی کہاں بھی، ذرا سی پریشانی آتی نہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں کو کیا ہو گیا، ہمارے اوپر ساری مصیبتیں آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان کر بیٹھے ہو، کیا یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تمہیں جب کلمہ ادا کر لی جنت یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہاں تک کہ تمہاری پاس ابھی تک ویسی مصیبت نہیں آئی جو مصیبت تم سے پہلے کے لوگوں پہ آ چکی۔ آگے بیان فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ان پر ایسی مصیبت آتی، پریشانی آتی، سالیاں آتی، جسم میں تکلیف لگتی، کوئی وبا آ جاتی، بیماری آ جاتی، اتنی مصیبت آتی، پیغمبر بھی اور ان کے ماننے والے صحابہ بھی، ان کے حواریین بھی یہ کہنے لگتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ آواز آتی الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین پہلے آزماتا ہے، پہلے دیکھنا چاہتا ہے میرا نیک بندہ، میرا صحیح بندہ کون ہے، یا یہ کہ بندہ صحیح طریقے سے میری مصیبت میں کھرا اترتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ والو جب بھی کسی کو اپنا پیارا بندہ بنانا چاہتا ہے، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، پہلے اس بندی کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جسے خلیل بنایا، اپنا نہایت قریبی بنایا۔ فَمَا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا آزمایا، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کی ہر لمحے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گزری۔ ادھر باپ مشرک ہے، باپ اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بازاروں میں فروخت کیا کرتا ہے، بازاروں میں بیچتا ہے۔ اسلام لانے کی وجہ سے، کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹی کو دھکے دی کر گھر سے نکال دیا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں او ابا جان جب تک مجھے میرا رب منع نہ کرے میں آپ کے لیے استغفار ضرور کیا کروں گا۔
जवानी आई, कोई औलाद नहीं, कई बरसों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद मांगते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब औलाद दी, फिर आजमाइशी की कि अपनी औलाद को, अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान करो। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکل گئے، کامیاب اترے، اللہ نے آواز دی، او میری ابراہیم، او میرے خلیل، میں تمہیں اپنے تمام بندوں کا امام بناتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ، تمام لوگوں کا رہنما، تمام لوگوں کا رہبر بناتا ہوں۔ اس لیے جب صحابہ کرام سوال فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے جس میں اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت دنیا میں چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب اترے، اللہ نے جس کو جتنا قریبی بنانا چاہے اتنی آزمائش اس کی ہے۔ اب آ جائیے صحابہ کرام کی زمانے میں جو اتنے چہی تھی، اتنے پیارے تھی، ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیتے، جان کی جان نہیں سوچتے اور کارزار میں یوں ہی کود پڑتے، جس طرح بھی جس کام کے لیے بھی کہہ دیتے فوراً اس کی طرف صحابہ کرام توجہ کرتے، یہ نہ پوچھتے یہ حکم آپ نے کیوں دیے، یہ بات آپ نے کیوں کی، آپ نے ہمارے بارے میں ایسا کیوں سوچے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کچھ کہہ دیتے، فوراً اس پہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ میرے صحابہ اور میرے دوستوں میدان جنگ میں جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، دور کا سفر ہے، سواری موجود نہیں، کوئی ایسے جانور نہیں، نہ خچر ہے، نہ گدھا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ گھوڑے کا انتظام ہے، صحابہ کرام سے جب کہہ دی یوں ہی چل پڑے فوراً۔ اور جب صحابہ کرام سے اعلان فرماؤ صحابہ کرام فلاں جگہ فلاں چیز کا کام ہے، آؤ چندہ دو، آؤ روپے دو، آؤ اپنے مالوں کو دو، اللہ والو آج ہم بھی ہے مدرسہ اسلام امداد الغربا کی تحت اسی کے لیے اجلاس رچایا گیا ہے، اللہ والو آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے ذرا۔ صحابہ کرام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او صحابہ کرام آج مجھے پیسے کی ضرورت پیش آئی، مال و دولت پیش کرو، آؤ گلہ دے دو، پیسے دے دو، جس آدمی کے پاس جو چیز موجود ہے آؤ اللہ کی راہ میں دو، اس کے بدلہ اللہ رب العالمین کل تمہیں قیامت میں عطا کرے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام اپنے گھر میں جھاڑو دے دے کر سامان لے کر چلے آئے اور آپ کے قدموں میں ڈال دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہے، اپنے گھر میں تمام سامانوں کو جمع کیا، آدھے حصے میں بانٹ دیے، دو جگہ تقسیم کی، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے، آدھا حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس چلے آئے۔ اسی طرح عیار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی تمام اثاثہ کو اٹھا کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیے۔